شام ایک نعرے کا جواب دیجئے. مائک میں نے شاہ صاحب کے حوالے کرنا ہے. نعرہ تکبیر. کیونکہ جو وقت ٹائم خطاب کا لکھا ہے اس سے 15 منٹ اوپر ہو گئے ہیں تو میں بلا تاخیر دعوت دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. محترم المقام، لائق وسط احترام، مبلغ ذیشان، محترم و محتشم و معتبر جناب حضرت علامہ مولانا پیر مشتاق احمد شاہ الازہری صاحب، آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو محترم منور فرمائیں گے. جناب محترم پیر محمد مشتاق احمد شاہ الازہری صاحب نہایت ہی خوبصورت انداز، نہایت ہی خوبصورت احسن الفاظ کا چناؤ ہے. محترم جناب حضرت علامہ مولانا پیر مشتاق احمد شاہ صاحب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک باواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا محمد اسلم سیال صاحب، علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ اور اس بابرکت محفل پاک کے میزبانان گرامی، محترم جناب شیخ سعید صاحب، رانا صاحب، دیگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی خاطر اور ہمارے شہر سرگودا کے پیر بھائی جناب ملک شوکت حیات صاحب، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے محبوب کی شان میں یوں تو پورا قرآن نازل فرمایا اور بالخصوص وہ آیات
جن میں اللہ نے اپنے محبوب کے اختیارات کو بیان فرمایا، حضور کے علوم کو بیان فرمایا، حضور کی شانوں کو بیان فرمایا۔ سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری مفسر قرآن، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آیات کی تلاوت میں جو حلاوت ہے، جو اللہ پاک کا کرم نظر آتا ہے، تو ان آیات کی تلاوت کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ رب نے اپنے محبوب کی شان میں آیتیں بھی چن چن کے لگائی ہیں، سیغے بھی چن چن کے لگائے۔ اور اس آیت کریمہ میں بالخصوص اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خالق کائنات بیان فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی۔ آتینا، حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ رب نے سیغہ بھی ماضی کا چن کے لگایا تاکہ اس بات کا اعلان ہو جائے کہ ہم نے اپنے محبوب کو نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم عطا کریں گے، مضارعہ کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا جس میں حال اور مستقبل شامل ہوتے ہیں، بلکہ رب نے صیغہ بھی ماضی کا چن کے لگایا ہے۔ حبیب آتینا، ہم نے عطا کر دیا۔ اب کسی کو کوئی شک اور شبہ نہ رہے کہ رب نے عطا کیا ہے یا نہیں کیا، صیغہ ماضی کا اس لیے استعمال فرما دیا۔ اور پھر عین اور توئے کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کا مطلب بھی دینا ہے، اور الف اور تے کا عطا کا مطلب بھی دینا ہے، لیکن رب کائنات نے عطا کا لفظ چن کے لگایا ہے کہ عطا عین اور توئے کے ساتھ جو عطا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے جس کو جو چیز دی جا رہی ہے اس کو اس کا مالک بھی بنایا جا رہا ہے، مختار بھی بنایا جا رہا ہے۔ اب دینے والی ذات خدا کی ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو کن فیکون کی کنیوں کے مالک ہیں۔ رب اپنی عطا کے اوپر کسی کے مشوروں کے محتاج نہیں ہے۔ رب کائنات کو اپنی عطا کے وقت کسی کی تحقیق کی اللہ پاک محتاج نہیں ہے۔ تو اس خدا نے ارشاد فرمایا ہے اور شان مصطفیٰ میں ارشاد فرمایا ہے کہ حبیب انا آتیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے، اب لفظ انا بھی فرمایا اور پھر نا ضمیر جمع کی استعمال فرمائی، دونوں تاکیدیں ہیں۔ اور پھر آتینا ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، آتینا کا، محبوب آپ کو عطا کیا ہے۔ اب عطا کیا کیا ہے؟ عین اور توئے کے ساتھ عطا، جو چیز دی جا رہی ہے اس کو اس کا مالک بھی بنایا جا رہا ہے، مختار بھی بنایا جا رہا ہے۔ اب اللہ پاک عطا کرنے والے ہیں اور ذات مصطفیٰ لینے والی ہے۔ رب نے فرمایا حبیب دیا کیا ہے؟ الکوثر۔ مفسرین نے اس لفظ کے اوپر کمال نوری بحثیں فرمائی ہیں۔ الکوثر یہ غایت کثرت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ عربی کے اندر اس معنی کے لیے اور بڑے کلمات موجود تھے۔ کثرت کا مطلب بھی بہت زیادہ، کثیر کا مطلب بھی بہت زیادہ، اکثر مبالغے کا صیغہ ہے اور سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کا مطلب بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن رب نے جب شان مصطفیٰ کی باری آئی، اپنے محبوب کو عطا کی باری آئی، تو رب نے آیتیں بھی چن چن کے لگائی ہیں، کلمے بھی چن چن کے لگائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حبیب کثیر دے دیا، اکثر دے دیا، حالانکہ
رب کائنات کے کثیر کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر رب اپنے محبوب کو القلیل کا لفظ بھی ارشاد فرماتے نا، آتینا کل قلیل، اے حبیب ہم نے آپ کو تھوڑا عطا کیا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں رب کے قلیل کی بھی کوئی حد نہیں ہے، رب کے قلیل کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ تو رب نے یہاں نہ قلیل فرمایا، نہ کثرت فرمایا، نہ کثیر فرمایا، نہ اکثر فرمایا، بلکہ فرمایا الکوثر۔ الکوثر کیا ہے؟ جہاں پر کل کثرتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے الکوثر کی ابتدا ہوتی ہے۔ الکوثر غایت کثرت میں دلالت کرتی ہے، یعنی غایت انتہا، غایت کثرت، جہاں پر کثرتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے الکوثر کی ابتدا ہوتی ہے۔ کل کثرتوں کی، یہاں شان مصطفیٰ کو سمجھنے میں 14ویں صدی کے اندر بہت سارے احباب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ قرآن کی یہ ایک آیت کریمہ ہی اگر صحیح معنوں میں سمجھ لی جائے تو شان مصطفیٰ کافی حد تک سمجھ آ جاتی ہے، جس کو بیان خود خدا فرما رہے ہیں۔ کسی فتوے کی احتیاج نہیں ہے، کسی فکر اور کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ رب خود فرما رہے ہیں اے حبیب ہم نے کتنا دیا ہے؟ جہاں پر کثرتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محبوب الکوثر کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو جس خدا کی قلیل کی کوئی حد نہیں، اس خدا کی کثیر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو جس خدا کے کثیر کی کوئی حد نہیں، اس خدا کے اکثر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جس خدا کے اکثر کی کوئی حد نہیں، اس خدا کی الکوثر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ 14 صدیوں کے علوم اکٹھے ہو جائیں تو شان مصطفیٰ کی گرد کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ یہ تو آج لمبی لمبی زبانیں آقا کی بارگاہ میں کھل رہی ہے، ان کے پاس علم کا معیار کیا ہے؟ کیا پدی ہے؟ کیا پدی کا شورا ہے؟ یہاں تو بات چل رہی ہے، زبان خدا سے چل رہی ہے۔ تو جو خدا فرما رہا ہے کیا اس کے اوپر تمہارا ایمان نہ رہا؟ اور شان مصطفیٰ میں تم نقص نکال رہے ہو، تم عیب نکالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ رب فرمائے حبیب ہم نے کتنا دیا ہے، قیامت تک کے علم اکٹھے کر لیں، علماء سرگرداں ہو جائیں، میرے محبوب کا وصف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ شان ہے اللہ کے محبوب کی۔ آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ اب اللہ نے عین اور توئے کے ساتھ عطا ارشاد فرمایا ہے کہ اے حبیب ہم نے ملک شعیب صاحب اللہ پاک آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا آتینا کل کوثر۔ اب اس کی فقط ایک مثال سے آقا کے علوم، سرکار کے اختیارات، آقا کی پرواز، آقا کی شان کا مظاہرہ اور مناظرہ اور مشاہدہ اس ایک حدیث پاک سے، ایک منظر نامے سے ساری بات عام فہم سادہ لو مسلمانوں کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے اندر کوئی ابہام نہیں رہا۔ معراج کی رات ہے، خدا نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلوایا اور حضرت جبرائیل کو بھجوایا ہے۔ صرف فرشتے نہیں ہیں، نوری فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت جبرائیل نوری فرشتوں کے سردار ہیں۔
سواری کے لیے رب نے براق کو بھجوایا جو براقوں کے بھی سردار ہے۔ براق برق سے نکلا ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ یہاں ذرا اندازہ لگائیں، رب نے جو آقا کی اپنے محبوب کی سواری بھیجی ہے نا، اس کی صفت بیان کی ہے کہ یہ براق ہے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جہاں پر کل برقوں کی رفتار کی انتہا ہوتی ہے نا، وہاں سے میرے نبی کی سواری براق کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ اس سواری کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میری سواری کی رفتار کا عالم یہ ہے، جہاں پر اس کی پہلی نگاہ ہوتی ہے وہاں پر اس کا پہلا قدم پہنچتا ہے۔ یہ تو سرکار کی سواری کی رفتار کا عالم ہے، یعنی نگاہ آسمان پہ پڑی تو پہلا قدم بھی آسمان پہ پہنچ گیا۔ یہ کس کی سواری ہے؟ یہ محبوب رب العالمین کی سواری ہے، جسے براق کہا گیا۔ اور سواری بھی وہ دی جو نوری سواریوں کی سردار سواری ہے۔ براق برق سے نکلا ہے۔ آپ انسانی بجلی کی رفتار حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی شریف کے اندر اور ضیاء القرآن شریف کے اندر حضور کے غلاموں کے لیے ارشاد فرمایا ہے، یہ جو انسان کی بنائی ہوئی بجلی ہے نا، اس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ یہ 1 سیکنڈ کے اندر غالباً 30 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ 1 سیکنڈ کے اندر انسان کی علم، عقل اور 14 صدیوں کا ابھی تک سائنس کی ترقی وہاں تک نہیں پہنچ سکی، تو یہ تو انسان کی بنائی ہوئی بجلی کی رفتار کا عالم ہے۔ یہ جو آسمانوں کے اوپر خدا کی بجلی کڑکتی ہے نا بادلوں کے اندر، سائنسدان کہتے ہیں اگر اس آسمانی بجلی کی ایک کڑک ہم محفوظ کر لیں نا تو پوری دنیا کی بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک کڑک صرف، اس کی رفتار کا عالم پھر کمپیوٹر بھی، ہندسے بھی، گنتیاں بھی پھر جواب دے جاتی ہیں۔ تو یہ صرف برق کی رفتار ہے۔ رب نے فرمایا میرے نبی کی سواری برق نہیں ہے، میرے نبی کی سواری براق ہے۔ جہاں پر کل بجلیوں کی رفتار کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے محبوب کی سواری کی رفتار کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ سواری عطا ہوئی، سواری بھی نور ہے، اور سواری کی لگام پکڑنے والے حضور کے خادم بھی نور ہیں، بلکہ نوری فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، اس لیے کوئی اس کے اندر غلط فہمی میں نہ رہے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ پروردگار عالم شان مصطفیٰ ہو، در مصطفیٰ ہو، ادب مصطفیٰ ہو، بارگاہ مصطفیٰ ہو، مقام مصطفیٰ ہو، وہاں پر خالق کائنات ادنا سی بھی بے ادبی برداشت نہیں فرماتے۔ خواہ مقابلے میں کوئی بھی ہو، انبیاء ہو، رسل ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، آل ہو، اصحاب ہو، یہ قرآن کی آیات بتلا رہی ہیں۔ تو اب واقعہ معراج میں حضور کی سواری براق بنی اور حضور کے غلام حضرت جبرائیل بن رہے۔ اب جبرائیل نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اور جب یہ قافلہ آقا کریم کی جو سواری کی رکاب ہے نا، حضرت جبرائیل اپنے ہاتھوں میں لے کر آقا کے قدموں میں پہنا رہے ہیں۔ تو جو آقا کے قدموں میں رکاب پہنا رہا ہے وہ غلام تو ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ بعضوں کی غلط فہمیاں بھی یہاں دور ہو جانی چاہیے کہ جبرائیل امین آقا کریم کے معلم بنے، استاد بنے۔ حضرت جبرائیل تو سرکار کے در کے غلام ہیں، اور غلامی میں ہی فخر محسوس کر رہے ہیں۔
رکاب تھامے آقا کی انتظار میں ہے. حضور نے اپنا قدم مبارک رکاب میں رکھا, سواری پہ سوار ہوئے. اب اس کی رفتار کا عالم تو آپ کو پہلے عرض کر دیا. جب یہ نوری قافلہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچا, جبرائیل بھی رک گئے اور براق بھی رک گیا. حالانکہ جبرائیل نوری فرشتوں کے سردار ہیں, اور جبرائیل کی اپنی رفتار کا عالم کیا ہے؟ ایک پر پھیلائیں پورا مشرق, دوسرا پر پھیلائیں پورے مغرب پہ چھا جائے, اور جبرائیل امین جہاں چاہیں پلک چھپکنے سے پہلے پہنچ سکتے ہیں. دنیا کے جس کونے میں, کائنات کے جس خطے میں جانا چاہیں, اور ایک جگہ پہ نہیں, ہزاروں جگہ پہ بھی جا سکتے ہیں. وہ جبرائیل اتنی پاوروں والی ہستی, اتنی نور والی ہستی, جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچی, جبرائیل بھی رک گئے, براق بھی رک گیا. حضور نے ارشاد فرمایا, جبرائیل آگے بڑھو, آج کی رات یہ کوئی مقام تو نہیں, یہ منزل نہیں. تو جبرائیل امین کیا عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں نور سہی, نوری فرشتوں کا سردار سہی, آقا لو دنو تو انمولتن لہ ترک تو یا رسول اللہ. آقا اس سے آگے اگر میں انگلی کا پورا بھی بڑھوں نا تو میرے نوری پر جل کے راکھ ہو جائیں گے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, میرے نوری پر جل کے راکھ ہو جائیں گے. سدرۃ المنتہا سے آگے پھر کیا ہے؟ کیا سدرۃ المنتہا سے آگے آگ ہے جس کی وجہ سے جبرائیل کے پر جلنے ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کی, یا رسول اللہ ہمارے نور کی حد سدرۃ المنتہا ہے, جہاں پر ہماری حد ختم ہے. اس سے آگے جو جلالی نور ہے نا, اس نور کے اوپر اگر انگلی کا پورا بھی بڑھوں نا تو نور خدا سے میں جبرائیل کے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے. جہاں جبرائیل نہ جا سکا, جہاں براق کی پھر کیا مجال تھی, براق بھی رک گیا. تو جبرائیل زبان حال سے عرض کر رہے ہیں, یا رسول اللہ جہاں پر کل نوروں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نور مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے, اور جہاں پر براق کے سردار کی پرواز, فرشتوں کے سردار کی پرواز کی انتہا ہو رہی ہے, وہاں سے پرواز مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے. تو یہ تو وہ واضح واقعہ ہے جس کے بعد کم از کم کسی کو شان مصطفیٰ میں شک نہیں رہ جانا چاہیے, وگرنہ جہاں پہ جبرائیل کے پر جلتے ہیں تو باقی مخلوق کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جو شان مصطفیٰ میں زبانیں دراز کرتے رہے. جبرائیل امین جب سرکار کے اس مقام کی گرد کو بھی نہیں پہچان سکتے, علوم کی بات کرتے ہو تو پھر سدرۃ المنتہا سے آگے 14 صدیوں کے علماء کو اکٹھا کر لو, انہیں بتلاؤ, ان سے پوچھو سدرۃ المنتہا سے آگے کیا ہے. جبرائیل نے اعلان کر دیا, یا رسول اللہ یہ فقط نور مصطفیٰ ہے, جو چاہے تو سدرۃ المنتہا سے آگے جا سکتا ہے, لا مکان کی سرحدوں میں جا سکتا ہے. ان سرحدوں کو اور ان مقاموں کو خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ جانے. علوم مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم کہ سرکار کو نعوذ باللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا, کیا کوئی کلمہ گو یہ بات کر سکتا ہے؟ اور پھر صحابہ کرام کا عقیدہ سنیں. حضرت حسان سرکار کے جلیل القدر صحابی ہیں کہ صحابہ نے میلاد کب منایا, صحابہ نے میلاد کب پڑھا؟ 14 صدیوں کے اندر جہاں پر علم ترقی کر کے
اور ہر چیز سامنے آ گئی ہے، اس کے باوجود یہ اعتراض کرنا تو یہ تو سرکار کی بارگاہ میں بغض ہے، حضور سے بغض کی بات ہے۔ وگرنہ سیدنا حسان جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسان کے لیے، اپنے نعت خان کے لیے مائی عائشہ صدیقہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے اپنے نعت خان کے لیے مسجد نبوی شریف میں ممبر بچھوایا ہے، اور اس کے اوپر اپنے غلام صحابی کو بٹھایا ہے، پھر فرمایا ہے اے حسان اب مجھے اللہ کے رسول کی شان بیان کر کے سناؤ۔ تو سیدنا حسان صحابی رسول اپنے وجدان اور عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے جس کی تصدیق اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، حضرت حسان عرض کرتے ہیں مشہور شعر ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضور کی ولادت کا ذکر صحابی رسول سرکار کے سامنے کر رہے ہیں، اور حضور مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں، تعریف فرما رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، کل صحابہ داد دے رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، حضور کی موجودگی میں بیان ہوا، سنایا گیا، حضور نے تائید فرمائی کہ یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے بیٹا جنا ہی نہیں۔ اور تیسرے مصرے میں یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، صحابہ کا غلام اور نوکر وہ ہو سکتا ہے جو صحابہ کا عقیدہ بھی رکھتا ہو۔ حضرت حسان نے تیسرے مصرے میں عرض کی یا رسول اللہ خلقت مبرئا من کل عیب، یہ 14ویں صدی کا کوئی بریلوی بیان نہیں کر رہا، یہ فقط صوفیاء اور اہل طریقت اور اہل سلسلہ والے بیان نہیں کر رہے، یہ صرف اعلی حضرت فاضل بریلوی بیان نہیں کر رہے، یہ حضرت حسان حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے۔ صحابی رسول ہیں اور صحابہ موجود ہیں، سرکار سن رہے ہیں، تائید فرما رہے ہیں، حدیث تقریری بن رہی ہے۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خلقت مبرئا من کل عیب، آقا آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے، ہر عیب سے۔ یہ کل کا لفظ بھی 14ویں صدی کے بریلویوں کا فقط نہیں ہے، عاشقوں کا فقط نہیں ہے، اہل طریقت اہل تصوف کا فقط نہیں ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی کا نہیں، یہ تو جناب حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ لفظ کل استعمال کیا حضور کی شان میں کیا۔ یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، یعنی آقا آپ کی ذات میں اور آپ کی صفات میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب ہوگا؟ کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اب جو حضور کی ذات اور حضور کی صفات میں عیب نکالتا ہے یا عیب بتاتا ہے یا عیب بتانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا تعلق نہ صحابہ سے رہا، نہ حضور سے رہا، نہ خدا سے رہا، نہ قرآن سے رہا، نہ دین اسلام سے رہا۔ پھر اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہود و نصارہ والا تو ہو سکتا ہے، صحابہ والا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ چوتھا مصرع کیا ہے؟ اس کے اوپر تمام عاشقان مصطفیٰ کو دن رات اس کی تلاوت ہو اور اس کے اندر گم ہو کر اپنے آقا کی شانوں کے جلووں کو دیکھا کرو کہ صحابہ نے کیا عرض کی۔ چوتھے مصرے میں تو پھر روح کانپ جاتی ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے کہ یہ صحابہ کا بیان ہے
اور ہمارے اوپر بیان کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو تینوں مصرے بیان کیے ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، کہاں خدا اور کہاں بندہ خدا، لیکن صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ یا رسول اللہ آپ کو ایسے پیدا کیا گیا ہے جیسے آپ کی اپنی مرضی تھی۔ پیدا کرنے والی ذات تو خدا کی ہے، کیا صحابہ کو علم نہیں تھا؟ کیا صحابہ شان توحید میں بے ادبی کر رہے ہیں؟ اور اگر یہاں پر کوئی غلطی ہوتی تو اللہ کا رسول تسینہ فرما دیتے۔ حسان یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تخلیق فقط میرے رب کو اختیار ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے، نہ کسی کی رائے کا محتاج ہے۔ حضور نے بھی تائید فرمائی، صحابہ نے بھی تائید فرمائی۔ حضرت حسان نے آخری مصرع یہ عرض کر دیا کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ گویا آپ کو ایسے رب نے پیدا کیا جیسے آپ کی اپنی مرضی تھی۔ تو مفہوم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ جب تخلیق کی باری آئی تو خدا نے فرمایا محبوب تو بتاتا جا میں بناتا جاؤں۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ اب یہاں پہ فتوے لگائیں نا، صحابہ کی نوکری کا بھی دم بھرنا، صحابہ کی غلامی کے نعرے لگانے اور پھر صحابہ کے خلاف عقیدہ رکھنا، یہ صحابہ سے بھی محبت نہیں ہے، یہ صحابہ سے بغض کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے صحابہ کا یہی ایمان اور عقیدہ ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ خدا نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ کی اپنی مرضی تھی۔ تو جب حضور کی تخلیق کی باری آئی، حضور کو دنیا میں بھیجنے کی باری آئی، تو رب کائنات نے سب سے بڑی محفل عرشوں پہ سجائی۔ آمد مصطفیٰ کی شان یہ ہے، عرشوں پہ محفل سجائی، رسولوں کو بلایا، نبیوں کو بلایا، ان سے وعدے لیے، ان کو نبوتیں عطا کی، رسالتیں عطا کی، کتابیں اور حکمتیں عطا کی اور معجزات عطا کیے، امتیں عطا کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے آنے والو میں تمہیں کتابیں، حکمتیں، نبوتیں، رسالتیں دوں گا۔ کس خوشی میں دوں گا؟ اس محفل پاک میں آنے کی خوشی میں۔ اور یہ محفل کس کے لیے سجائی ہے؟ اس کا عنوان خود خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اس محفل کا عنوان آمد مصطفیٰ ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا اے انبیاء پھر جب تم سب کے پاس آمد مصطفیٰ ہو جائے تو گویا قرآن کہہ رہا ہے آمد مصطفیٰ کے لیے محفل سجانا یہ سنت خدا بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، اور حضور کے میلاد کی محفل پہ اور حضور کے میلاد کے اوپر خوشی منانا یہ سنت خدا بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہر سوموار کا روزہ اتنی محبت سے رکھتے ہیں، آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یوم ولدت فیہ، میں محمد ہر سوموار اپنے میلاد کی خوشی مناتا، ہر سوموار، سال میں ایک مرتبہ نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، کل اثنین میں ہر سوموار اپنے میلاد کی خوشی اللہ کے حضور روزہ رکھ کے مناتا ہوں۔ حضور نے بھی ذکر فرمایا اور بخاری شریف کی حدیث مشہور حدیث پاک موجود ہے، سرکار کی جب ولادت باسعادت ہوئی، مائی سویبہ ابو لہب کو مبارک دیتی ہیں، ابو لہب انگلیوں کا اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے سویبہ بھتیجے کے
میلاد کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا۔ سبحان اللہ۔ ابو لہب کافر تھا، کفر پہ مرا، اور آل نے خواب میں دیکھا، پوچھا اے ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب کہتا ہے ہفتے کے 6 دن عذاب میں رہتا ہوں، جب آتی ہے سوموار کی نورانی رات، جس رات اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے، اور جن انگلیوں سے میں نے اس نبی کے میلاد کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا، میرا یہ عمل خدا کو پسند آ گیا۔ اب اللہ ہر سوموار، بخاری شریف، کل اثنین، زندگی میں ایک سوموار کی بات نہیں ہو رہی، سال میں ایک سوموار کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر اللہ کی رحمت میلاد مصطفیٰ منانے والوں کے اوپر ہر سوموار کی رات ہو رہی ہے۔ اس لیے سال میں ایک میلاد کے اوپر چیخو پکار جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر معاملہ سال میں ایک دفعہ نہیں ہے، یہاں تو ہر سوموار کرم ہو رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا ہر سوموار کی رات اللہ تعالیٰ میری انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں، وہ انگلیاں جب میں منہ میں ڈالتا ہوں خدا میرے عذابوں میں تخفیف فرما دیتے ہیں۔ غیر مقلدین کے بانی عبد الوہاب نجدی صاحب کے بیٹے شیخ عبداللہ اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول میں لکھ رہے ہیں، حضور کے غلاموں سنو سنو، نبی کے میلاد کے اوپر خوشی منانا یہ وہ عمل ہے اگر کافر بھی مناتا ہے خدا اس کے عذابوں میں تخفیف فرماتا ہے، تو کیا شان ہوگی ان موحدین کی جو کلمہ گو ہوں گے، حضور کی محبت میں حضور کا میلاد منائیں گے، خدا ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بغیر تعصب کے، بغیر کسی مناظرے کے، بغیر تنگ نظری کے، قرآن و حدیث سے حضور کے میلاد کے اوپر خوشی منانے والوں کو بہت کچھ ملتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا ایک واقعہ اور مشاہدہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں، فرماتے ہیں ہر سال حضور کے میلاد کی خوشی میں کھانا پکا کے تقسیم کرتے تھے۔ ایک سال رزق کی کمی ہوئی، پیسے تھوڑے تھے، بھنے ہوئے چنے خریدے اور حضور کے میلاد کی خوشی میں تقسیم کر۔ فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم دل ٹوٹا ہوا تھا، کہاں شان مصطفیٰ اور کہاں یہ بھنے ہوئے چنے، کوئی بات جچتی نہیں ہے۔ فرمایا دل ٹوٹ گیا، رات ہوئی میں سو گیا، میرے بخت جاگ گیا، کیا دیکھتا ہوں تخت محمدی لگا ہوا ہے، اور میرے آقا پورے انوار و تجلیات کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ فرماتے میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ میرے حضور کے سامنے وہی بھنے ہوئے چنے پیش ہیں، اور میرے آقا تناول بھی فرما رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مشاہدہ ہے جس کا انکار بر صغیر پاک و ہند کا کوئی عالم دین کم از کم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس گھرانے سے قرآن کی خدمت کی خیرات ملی، حدیث کی خیرات ملی، دین کی خیرات ملی، علم کی خیرات ملی، تو اس لیے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و مقبول فرمائے اور آقا کریم سے سچی محبت اور عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب۔